ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب، شریک معتمد جناب انور صاحب، صدر و معتمدین ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، جانثاران مجلس اتحاد المسلمین کے خدمات اور محبان مجلس اتحاد المسلمین کی محنت، کوشش، کاوش اور سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کا بھرپور اعتماد کا نتیجہ کہ آج آپ ہم سب مل کر مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 60 برس کی اس تقریب کو منا رہے ہیں۔ جب ہم 60 برس کی اس تقریب کو منا رہے ہیں تو ہم کو یہ بھی ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ وہ کون سا دن تھا، وہ کیسے حالات تھے، وہ کیسا وقت تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے پر باعث فخر محسوس کرتا ہے مسلمان۔ لیکن ایک دور وہ بھی تھا جب ہمارے تخت شاہی لٹ چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، منصب لٹ چکے تھے، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، اور ہمارے اوپر خوف اور مایوسی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ تو میری مراد مملکت اسلامیہ سلطنت آصف جاہی کے خاتمے اور نظام دکن کے شاہی اقتدار کے خاتمے کے بعد کے حالات سے ہے کہ ایسے حالات کہ سب کچھ لٹ چکا تھا، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکے تھے، جو کل تک اپنے دیوڑیوں میں جگمگاتی روشنی میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، صبح کا سورج نکلا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، نہ اقتدار ہی رہا، نہ منصب ہی رہی، نہ جاگیر رہی، سب کچھ چلا گیا ایک طرف، تو دوسری طرف ایسے قتل و خون و غارت گری کی داستانیں تھیں کہ اگر مورخ کا قلم آزاد ہوتا تو مورخ ضرور لکھتا کہ کیسی تباہی و بربادی کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔
عزتیں لٹ رہی تھیں، عصمتیں لٹ رہی تھیں، گھر جل رہے تھے، کھیتیاں جل رہی تھیں، اجڑ رہی تھیں، ماں اور بہنیں اپنی عزت اور عصمت و آبرو کو بچانے کے لیے کنووں میں کود رہی تھیں، ہر طرف صرف آگ تھے، شعلے تھے، خون تھی، تباہی اور بربادی تھے۔ ایسا کہ پنڈت سندر لال کی رپورٹ میں آیا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ آپریشن پولو اور پولیس ایکشن ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا۔ تو ایسی تباہی اور بربادی کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کیا احیا کیا گیا؟ تو احیا کے وقت بھی جب ایک طرف ایسے حالات تھے، خوف تھی، مایوسی تھی، قتل و غارت گری، سب کچھ لٹ چکا تھا، دارالسلام ویران ہو چکا تھا، تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا تو لوگوں نے مذاق اڑایا، خرقے لگائے اور طنز کیا کرتے تھے اور بولتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کی۔ عبدالواحد اویسی، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ عبدالواحد اویسی نے جب صدارت کو قبول کیا تو کیسے حالات میں صدارت کو قبول کیا، کن حالات میں صدارت کو قبول کیا؟ کیا سب سے پہلے عبدالواحد اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت پیش کی گئی تھی؟ نہیں، حیدرآباد کے مشہور و معروف زندگی کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ طب کے میدان سے ہو، چاہے وہ صحت کے میدان سے ہو، چاہے وہ صنعت کے میدان سے ہو، چاہے وہ وکیل وکلا کے میدان سے ہو، زندگی کی ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف شخصیتوں کے دروازے پر دستک دی گئی اور ان کو پیشکش کیا گیا کہ وہ آئیں مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو قبول کر لیں، لیکن ہر ایک نے انکار کیا۔ مجلس کی صدارت کی پیشکش کی آواز کبھی ڈبیل پورے کی اس دروازے سے ٹکرا کر مایوس لوٹی، تو کبھی قلعے گولکنڈہ کی فصیل سے ٹکرا کر مایوس لوٹی، ہر جگہ پر گئی اور مایوس لوٹی، اور آخری امیدگاہ تھی تو وہ عبدالواحد اویسی کی خیامگاہ تھی۔ جب وہاں پر آ کر کہا گیا کہ عبدالواحد اویسی صاحب، ہم نے سب سے پوچھا، سب کو پیشکش کیا کہ مجلس کی صدارت لے لیں، لیکن کوئی تیار نہیں۔ اویسی صاحب، کیا آپ تیار ہیں؟ آج مجلس کے پاس کچھ نہیں، نہ دفتر ہے، نہ ایک ٹوٹا ہوا قلم ہے، نہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ قوم آج مایوس ہے، آج اس قوم کو کوئی تھامنے والا چاہیے۔ عبدالواحد اویسی نے ایک لمحہ بھی نہیں لیا اور کہا کہ ہاں میں تیار ہوں اس غیور مسلمانوں کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج پہننے کے لیے۔ ارے آج ہم کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں نصیب ہے، یہ دارالسلام کی عمارت ہے، یہ وسیع میدان ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ویسے دور میں عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کا کانٹوں بھرا تاج قبول کیا اور اپنے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو تبدیل کیا اور تابع دستور ہند بنایا کہ ہم ہندوستان کے دستور پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے تابع مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب مجلس کا احیا ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین نے
صرف یہ نعرہ نہیں دیا کہ ہم سیاست 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 پکاریں گے اور سیاست کے ذریعے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے یا ایوانوں میں منتخب ہو جائیں گے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے بعد سب سے پہلا اگر نعرہ تھا تو وہ نعرہ کیا تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم و متحد کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد پر منظم کریں گے، متحد کریں گے۔ اور دوسرا نعرہ تھا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تیسرا نعرہ تھا مسلمانوں کی کمزور معیشت کو مستحکم کریں گے۔ اور چوتھا اور آخری نعرہ تھا تو وہ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ لے گی، انتخابات کو لڑے گی۔ مجلس نے پہلے نعرہ یہ نہیں دیا کہ سیاسی میدان میں اتریں گے، انتخابات کو لڑیں گے، بلکہ مجلس نے یہ کہا کہ ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہونا پڑے گا، ایک پرچم تلے جمع ہونا پڑے گا، تعلیمی میدان میں کام کریں گے، معاشی میدان میں کام کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجلس نے 60 برس میں اپنے احیا کے وقت جو نعرہ دیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، کیا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ ارے یہ ایک دور وہ بھی تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، مجلس کے جلسوں میں سننے والا نہیں ہوتا تھا، مجلس کے مقررین جب تقریر کر کر ان کا حلق سوکھتا تھا تو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ احیاء مجلس کے بعد مجلس کے جلسے ہوتے تو صرف 2 یا 3 لوگ شریک ہوتے۔ لوگ ڈرتے تھے کہ نہیں، اگر ہم مجلس کے جلسوں میں جائیں گے تو نہیں معلوم ہم پہ اور کیا مصیبت آئے گی، کہا نہیں معلوم کہ ہم کو گھر خالی کرنا پڑے گا۔ ایسے ڈر اور خوف کا ماحول تھا۔ باپ تقریر کر رہا ہے تو سننے والا بیٹا ہے۔ میری مراد عبدالواحد اویسی سے ہے۔ عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ جب تقریر کرتے تو سامعین میں بیٹھ کے سننے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی ہوا کرتا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین اویسی تقریر کرتے تو سننے والے سامعین میں فخر ملت عبدالواحد اویسی ہوتے۔ ایسے حالات، ایسا وقت جب کوئی مجلس سے وابستگی اختیار کرنے کو ڈرتا تھا، لیکن 60 برس کے اس سفر میں ہم نے کئی مصائب و مشکلات کو جھیلا۔ جدوجہد کا آغاز کیا، جلسے ہوا کرتے تھے 3.5 برس تک، اور پھر آج ہی کا وہ دن تھا جب مجلس کا احیا ہوا۔ تو مجلس کا احیا کہاں ہوا؟ الحمدللہ مجھے فخر ہے اور میں کہوں گا کہ اعزاز ہے اکبر الدین اویسی کو کہ وہ اس حلقے کا رکن اسمبلی ہے جس حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا تھا، پسل بنڈے سے ہوا تھا، وہاں سے ہوا تھا۔ وہ رات میں جلسہ ہوا، لاکھوں کا مجمع تھا، لوگ آ رہے تھے، کوئی اپنی شطرنجی لا رہا تھا تو کوئی بچھانے کے لیے لا رہا تھا تو کوئی پانی لا رہا تھا، صاف صفائی ہو رہی تھی۔ مجلس کے تاریخ 60 برس کی تاریخ میں کئی جلسوں کو ہم نے مخاطب کیا، ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو دیکھا، لیکن آج بھی بزرگ کہتے ہیں کہ ویسا مجمع ہم 60 برس میں بھی نہیں پیدا کر سکے، نہیں بنا سکے جو مجمع 60 برس پہلے پسل بنڈے کے فخر ملت کے باغ کے اس میدان میں جو تھا۔ وہاں سے مجلس کا احیا ہوا، کام شروع ہوا، مجلس کا احیا کا اعلان ہوا، جلسہ ختم ہوا رات میں،
اور صبح فجر کے وقت پولیس آ کر فخر ملت علیہ الرحمہ کے باغ کو گھیر لیتی ہے اور صبح فجر کے وقت میں فخر ملت علیہ الرحمہ کو گرفتار کرتی ہے اور چنچل گڑے کی جیل میں لے جا کر قید کر دیتی ہے. اور قید کیسی؟ 5.5 فیٹ کے کمرے میں، اسی میں پیشاب اور اپنے ضروریات سے فارغ ہونا اور اسی میں عبادت، اسی میں رہنا. تو کتنے دن رہے؟ 11.5 مہینے فخر ملت علیہ الرحمہ جیل کی صحبت برداشت کرتے رہے، چنچل گڑے کی جیل میں رہے. گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، مصیبتوں تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا. فخر ملت علیہ الرحمہ کے خاندان کو، ان کی اولاد کو ایسے مسائل و مشکلات میں. اور مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہی تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو غیر سیاسی جماعت بنا دو. اعلان کر دو، عبدالواحد اویسی اعلان کر دو کہ مجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے. لیکن فخر ملت علیہ الرحمہ نے 11.5 مہینے جیل میں رہنا برداشت کیا، لیکن مسلمانوں کو زندہ لاش بنانا گوارا نہیں کیا. یہ ہے قیادت. جب گرفتار ہو رہے تھے، جیل کو جا رہے تھے، تو اپنے نوجوان فرزند کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر نامزد کر کے جیل کو جاتے ہیں. میری مراد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سے ہے کہ علی گڑھ میں تعلیم کے لیے تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن باپ جیل میں جا رہا تھا. اور ملت اسلامیہ دارالسلام کب ملا؟ مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے فوراً بعد نہیں ملا دارالسلام. کئی برس، 20-25 برس قانونی لڑائی لڑنے کے بعد یہ دارالسلام حاصل ہوا. اور 70 کے دہے میں دارالسلام حاصل ہوا اور 20 برس تک مجلس کا دفتر نہیں تھا، مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا. فخر ملت علیہ الرحمہ دارالسلام کا مقدمہ لڑے اور دارالسلام کے مقدمے کو لڑ کر حاصل کیا. دارالسلام کے مقدمے کی بھی تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے. مجلس لڑ رہی تھی دارالسلام کے لیے تو اور 3 لوگوں نے دعویٰ پیش کیا کہ مجلس کا دفتر دارالسلام ہم کو دے دو. میں نام لینا نہیں چاہتا. خیر، کون لوگ تھے؟ ایک ایسی تنظیم بھی آئی اور کہنے لگی کہ مجلس کا جو مقصد تھا جس کام کا، وہ کام ہم کر رہے ہیں، دارالسلام ہم کو دے دو. تو اور بھی 2 لوگ آئے، ایک دوسری مجلس بنا کر آئے، متبادل مجلس بنا کر آئے، وہ بھی دعویٰ پیش کیے کہ دارالسلام ہم کو دے دو. پھر اور بھی آئے کہ دارالسلام ہمارا ہے، ہمارے پیسوں سے بنا. لیکن دارالسلام کی تاریخ ہے. دارالسلام یہ ملت اسلامیہ کا جو مرکز ہے، یہ دارالسلام کیسے بنا؟ مکہ مسجد میں تھیلیاں اور چادریں پھیلانے کے بعد مسلمانوں نے دکن میں پیسہ ڈالا تھا اور اس پیسے کے عوض میں دارالسلام کو خریدا گیا تھا. جو پیسے کم پڑ رہے تھے وہ کم پیسوں کو بہادر یار جنگ نے اپنے جیب سے ڈالا تھا. یہ تاریخ ہے مجلس کی. مکہ مسجد سے چندہ جمع ہوا تھا، لیکن لوگوں نے دعویٰ کیا مجلس کے اس دفتر کو حاصل کرنے کے لیے قانونی جدوجہد کرنی پڑی.
اور جدوجہد کامیاب ہوئی، دارالسلام کو حاصل کیا گیا، تو یہ دارالسلام یہاں جہاں میں مخاطب ہوں، یہ وہی مقام ہے جہاں پر دارالسلام کا مقدمہ جیتنے کے بعد سالار ملت اور یہ احمد پاشا قادری اور مجلس کے کئی پرانے لوگوں نے جانماز بچھا کر اللہ کا شکر بجا لایا تھا اسی مقام سے، اسی مقام سے۔ یہ دارالسلام، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملگیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، یہاں دارالسلام میں بیچ میں بھی ایک بنگلہ تھا، پیچھے بھی بنگلے تھے، سارے کے سارے صاف ہوئے، جالوں میں بھرا ہوا، گرد و غبار میں ڈوبا ہوا ویران دارالسلام کو فخر ملت و سالار ملت نے آباد کیا اور اس کو روشن کیا، منور کیا۔ اور یہ دارالسلام آج صرف حیدرآباد کے مسلمانوں کی عظمت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ان کے حوصلوں کی نشانی ہے، ان کے اعتماد کی نشانی ہے، ان کی بے باکی کی نشانی ہے، ان کی جواب مردی کی نشانی ہے۔ یہ دارالسلام آج مجلس اتحاد المسلمین کا صرف سیاسی دفتر نہیں، بلکہ یہ دارالسلام ملت اسلامیہ کے تعلیم کا مرکز بن گیا۔ دارالسلام کے اس وسیع میدان میں چھوٹے سے حصے میں ایک دفتر سیاسی دفتر، لیکن اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس دارالسلام کہ اس چھوٹے سے دفتر میں ہم نے انجینئرنگ کالج کا آغاز کیا تھا۔ اس دارالسلام کی اس عمارت کی تاریخ ہے کہ ہم نے انجینئرنگ کالج سے پہلے ITI ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی یہاں پہ چلایا تھا۔ یہ دارالسلام کی تاریخ ہے۔ یہ جھاڑ، یہ املی کا جھاڑ پیچھے، یہ املی کے جھاڑ کے نیچے انجینئرنگ طلباء اور طالبات کو بٹھا کر پڑھایا گیا تھا، تو لوگ ہنستے تھے، خے خے مارتے تھے، کیا رکشے والے، بنڈی والے، یہ جھٹکے والے آج ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے؟ اور لوگ ہنسا کرتے تھے جب سالار ملت اسی املی کے جھاڑ کے نیچے انجینئرنگ کے طلباء اور طالبات کو بٹھا کر پڑھاتے تھے۔ تو میڈیکل کالج آیا تو میڈیکل کالج اویسی ہاسپٹل کے وسیع میدان میں مرغیوں کے کھڑاڑے میں کھولا گیا، تو لوگ بولے یہ ٹوٹے پٹے چھوٹے سے پوٹری فارم میں کیا تم میڈیکل کالج بناؤ گے، کیا ڈاکٹر بناؤ گے؟ ہنستے تھے لوگ، بڑے بڑے لوگ آئے، میں ان کا بھی نام لینا نہیں چاہتا، تلخیاں ہوں گی کے نام لیا، کئی لوگ تو دنیا میں نہیں رہے، آج نہیں ہے، ارے آ کر بولے کہ آپ کہاں سے چلا سکیں گے سالار، دے دو یہ کالج، ہم چلائیں گے۔ لیکن ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے پاس عزم ہے، ارادہ ہے، ہمت ہے، وہ جنون ہے، ہم جھاڑ کے نیچے سے بھی انجینئرنگ کالج چلا سکتے ہیں، ہم مرغیوں کے کھڑاڑے سے بھی میڈیکل کالج بنا سکتے ہیں۔ آج دنیا دیکھتی ہے اور دنیا رش کرتی ہے کس کے اوپر؟ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی پر۔ ارے دیانتداری و ایمانداری و اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، خوف الہی دل میں تھا، عشق محمد دل میں تھا، اس لیے یہ ممکن ہوا۔ ارے نہیں تو احیاء مجلس نہ ہوتا تو شاید یہ دارالسلام تاریخ کے اور آنکھ میں صرف دو چار جملوں کی شکل میں قید ہوا جاتا، لیکن آج یہ دارالسلام ہے، یہ میدان ہے
इस मैदान के बीचा बीच मुसलमानों की अजमत, मुसलमानों की उम्मीद, मुसलमानों की ताकत है दारुस्सलाम। तो उसके दूसरे बाजू में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, तो उसके बाजू में कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, बी फार्म का कॉलेज है, फार्मा डी का है, तो उसके दामन में कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, तो उसके दामन में कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके बाजू में आईटीआई का सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, और उसके बाजू में ये इंजीनियरिंग कॉलेज की 8 मंजिला बुलंद इमारत खड़ी है। और इस बाजू मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अखबार वो एतमाद अखबार का दफ्तर है, और उसके बाजू नूर महल जो अब और बन चुका है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर आएगा वहां पर, जहां पे रिसर्च का काम होगा, पॉलिटिकल रिसर्च होगा। ये काम आप बताइए क्या कोई कर सकता है? अरे मुझे याद है अपने लड़कपन में या अपनी सियासी जिंदगी के आगाज के वक्त मैं सालार की जबान से सुना करता था कि 400 कौड़ के असासे हैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के, कहते थे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का यह हुआ तो टूटा कलम फटा कागज भी नहीं था, बैठने को दफ्तर भी नहीं था। रक्शे वाले, बंडी वाले, जाहिलों की जमात, पंचर जोड़ने वालों की जमात कहते थे लोग। देख लो दुनिया कि हमारा अज़्म कितना था कि जिसके पास 60 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, आज मजलिस के असासे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के असासे करीब 10,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये है, ये अज़्म है, ये इरादा है, ये हिम्मत है। मेडिकल कॉलेज है, ओएसी हॉस्पिटल है, कितना बड़ा दवाखाना कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि शाहजहां ने ताज बनाया था तो सालार ने ये ओवैसी हॉस्पिटल को बनाया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लोग हैदराबाद को आते हैं चार मीनार देखने के लिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि चार मीनार के साथ से साथ ओवैसी हॉस्पिटल को देखने आए। ये है, ये इमारतें किसकी हैं? हमारे अज़्म, वो इरादे, वो हिम्मत की निशानियां बनकर खड़ी हैं। ओवैसी हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि आज असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर का दवाखाना। मुझे याद आता है कि सिर्फ 25 बिस्तर का दवाखाना था। आज से 5 बरस पहले 100 बिस्तर का दवाखाना था। मुझे याद है कि दिल्ली से एक डॉक्टर आया था, बनारस से आया था, और आकर असरा को देखकर कहा था, छी छी छी, इतना गंदा, ये क्यों चला रहे, इसको बंद कर दो। अरे वो एक जुमला था, इतना दिल में चुभा कि इरादा वो अज़्म कर लिया कि ऐसा बनाऊंगा कि नए शहर के दवाखाने शर्मा जाना इस हमारे गरीबों के दवाखाने को देखकर। आज असरा दवाखाना खड़ा है, आजू बाजू पीछे जमीन खरीदते गए, दवाखाने को बनाते गए। बताओ आप, इतना बड़ा काम 5 बरस में। असरा हॉस्पिटल रोजाना 2000 गरीब आते हैं असरा में, रोजाना 1000 ओपी है ओवैसी हॉस्पिटल का, 500 में डायलिसिस, 4500 में एंजियोग्राम,
25,000 में स्टंट के साथ एंजियोप्लास्टी, बाईपास 70,000 में, न्यूरो सर्जरी 70,000 में, सीसीयू इंटेंसिव केयर, वेंटिलेटर के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, अपोलो, यशोदा, कामिनी में चले जाओ, दिन को 1 लाख। लेकिन हमारे दवाखानों में वेंटिलेटर सब के साथ 4,500 रुपया दिन को। क्या ये गरीबों के लिए काम नहीं है? रोजाना ओवैसी वासरा हॉस्पिटल में 250 पेशेंट शरीक होते हैं, वो डिस्चार्ज होते हैं। तो अंदाजा लगाओ, अगर 200 भी पकड़ लें तो महीने में कितने पेशेंट, आप खुद अंदाजा लगाओ, कितने लोगों का इलाज, ओपी में कितने लोगों का इलाज, हजारों लोगों का इलाज। अरे ये छोड़ो, हम पे इल्जाम था हम काम नहीं करते। अरे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये भी एजाज है कि आज 13,500 गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम अगर कोई दे रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे रही है, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम। कितने स्कूल, कितने बड़े बड़े स्कूल, 7-7 मंजिला स्कूल, कितने बड़े। नशेमन नगर में, उसके बाद जमान कॉलोनी में, बाबा नगर में, नरकी फूलबाग में, अंबरपेट में, फिर हमने तालाब मीर जुमला पे और एक स्कूल, इशरत महल पुराना शादी खाना मुगलपुरा वहां पे बन रहा है। उसके बाद सलाला बारकस में बन रहा है। बल्ला गुड़े में ओवैसी हॉस्पिटल की तरह शानदार इमारत 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया से केजी से लेकर पीजी तक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर और 24 बिस्तर का दवाखाना भी वहां पे आ रहा है गरीबों के लिए। बताओ ये काम किसने किया? ये काम मजलिस ने किया। हेल्थ सेंटर है, सालम चौक में हेल्थ सेंटर, इंशाअल्लाह ताला नए शहर में भी असरा हॉस्पिटल जैसा एक दवाखाना बनाने का हमारा इरादा है। हम शुरू करेंगे। अगर हम तकमील नहीं कर सके तो हमारी आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह उस काम को तकमील कर देगी। लेकिन काम होगा। टोली चौकी हकीम पेट में भी एक दवाखाना बनाने का इरादा रखती है, इंशाअल्लाह करेंगे। निजामाबाद में भी हमने जमीन खरीदी है, वहां पर भी स्कूल, कॉलेज, एक 24 बिस्तर का हेल्थ सेंटर बनाने का इरादा है हमारा। जमीन तो खरीद चुके हैं, करेंगे काम। 4% तहफ़्फ़ुज़ात किसकी वजह से आए? आज लोग कहते हैं कि हमने लाया। अरे बाबा, 4% अगर तुमने लाया तो फिर आसाम में भी तुम थे, राजस्थान में भी तुम थे, हर रियासत में तुम थे, तो क्यों नहीं लाए तहफ़्फ़ुज़ात? क्या कांग्रेस दिल्ली में नहीं थी? क्या कांग्रेस आसाम में नहीं थी? क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं थी? क्या कांग्रेस आसाम में नहीं थी? अरे हिंदुस्तान के कई रियासतों में इनका इख्तियार, तो फिर वहां रिजर्वेशन क्यों नहीं दिए मुसलमानों? क्यों नहीं दिए? देना था, इसलिए नहीं दिए कि वहां इनका बाप नहीं था। इनको डराने वाला नहीं था, इनके गिरेबान तक बढ़ने वाले हाथ नहीं थे, मजलिस नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। यहां पे मजलिस थी इसलिए यहां पे देने पे मजबूर हुए। ये मजलिस का कारनामा। आज लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे तनकीद करते हैं,
کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے مجلس نے اپنے بلبوتے پہ اتنا کیا، ہم پہ تنقید کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے کیا کیا؟ بتاؤ کیا کیا؟ کیا ایک دواخانہ بنایا؟ کیا ایک ٹائپ رائٹنگ انسٹیٹیوٹ بنایا؟ کیا ایک کمپیوٹر سینٹر بنایا؟ کیا ایک کالج بنایا؟ کیا ایک اسکول بنایا؟ چندوں کی زندگی گزارنے والے چندے خور ہم کو تنقید نہ کرو، ہم پہ الزام، ہم کیا کریں؟ ارے آؤ اور دیکھو اس دارالسلام کی عظمت کو، تم کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم نے یہ کیا، تم نے کیا کیا؟ دوسری سرکاری زبان اردو کو ماخذ دلانا مجلس نے دلایا۔ کمپٹیٹو ایگزام چاہے میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، لا ہو، ایم بی اے سیٹ ہو، فارمیسی ہو، آرکیٹیکچر ہو، ریاست تلنگانہ میں جو بھی امتحان ہوئے اس کا امتحان تیلگو، انگلش، ہندی کے ساتھ اردو میں بھی ہوگا۔ کیا یہ کارنامہ نہیں؟ آن پار ود SC/ST ڈکلیئر ہوا۔ کیا ہندوستان میں کہیں ہے SC/ST کے برابر مسلمانوں کا موقف؟ کہیں پر بھی نہیں ہے میرے بھائی، صرف یہاں پر ہے۔ SC/ST کے پاسنگ مارکس کم ہوتے ہیں، وہی پاسنگ مارکس اب مسلمان کے بھی ہوں گے۔ 35 لے کر پاس ہوتے ہیں تو SC/ST 27 لے کر پاس ہوتا۔ کتنے؟ 27۔ اب تلنگانہ کا مسلمان بھی انشاءاللہ آرڈر نکلنا ہے، اس اسمبلی کے سیشن میں ذرا کر کے نکال لیں گے، اور جب نکل جائے گا 27 مارکس سے مسلمان بچہ بھی پاس ہوگا۔ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں SC/ST کو امتحان میں شریک ہونے کی حد عمر 45 سال، مسلمان کو بھی 45 سال ملے۔ وہ 4 مرتبہ سے نہیں 8 مرتبہ امتحان لکھ سکتے ہیں گروپ 1 کا، مسلمان بچہ بھی 8 مرتبہ لکھ سکے گا۔ ارے یہ کام ہے، ارے اور بھی بہت کام ہے۔ لوگ بولے اکبر صاحب آپ اتنی تعریف کرے چیف منسٹر کی، ارے بھائی کام ہو رہا ہے۔ سیاست کیا ہے؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ۔ کام ہوا یا نہیں بتاؤ؟ کسی کا ہوا نہیں ہوا میں بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ ہماری مضبوط قیادت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنا کام تو کرا، کیا اس سے کوئی انکار کرے گا؟ انیس الغربہ کتنی زمین بچ گئی؟ 500 گز۔ آہستہ آہستہ لڑ لڑ کے اب قریب 1 ایکڑ کی زمین ہو گئی انیس الغربہ کی، اور 500 بچی ہوئی ہے۔ پیچھے پرسوں جا کے بولا 500 بچی ہے سی ایم صاحب وہ بھی دے دو، تو بولے لے دو اکبر صاحب وہ بھی دے دو۔ 25 کروڑ کی عمارت، اسکول، یتیم بچوں کے خیام، تعام کا انتظام، شاپنگ کمپلیکس۔ لوگ بولے شاپنگ کمپلیکس کیوں؟ میں نے کہا شاپنگ کمپلیکس رہے گا، کرایہ آئے گا، تک رہتا کس کو معلوم بھائی؟ اگر کب حکومت بولی ہم نہیں دیتے پیسے تو کیسا چل رہا ہے یتیم خانہ؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملگیاں، وہ شاپنگ کمپلیکس سے جو پیسہ آئے گا وہی انیس الغربہ چلانے۔ یہ کام آج مجلس کام کر رہی ہے، تو مجلس پہ الزام آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، ایسا نہیں ہونا، ویسا نہیں ہونا، فلاں کے ایجنٹ، بی جے پی کے ایجنٹ، ان کے اشاروں پہ یہ وہ 4 سے ہماری کام دے رہے ہیں ان باتوں کو، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ اگر
یہ 4 برس سے اٹھنے آوازوں کی پرواہ کرتے یا اس پہ توجہ دیتے تو 60 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا حیا بھی نہیں ہوتا. اس وقت بھی لوگ بولے 1.5 لاکھ کٹ گئے. کیا اویسی صاحب اور کٹائیں گے؟ بعد میں اب جیسا بولتے نا اویسی بردرز اس وقت بولتے تھے اویسی باپ بیٹے کیا مسلمان کو کٹائیں گے؟ اس وقت بھی بولتے تھے کیا یہ باپ بیٹے مل کر اپنی دکان کا چمکانے کے واسطے مسلمانوں کو کٹانا چاہ رہے ہیں؟ اگر جب مجلس کا حیا نہیں کرتے تو یہ دارالسلام ہوتا، یہ انجینئرنگ کالج ہوتا، یہ MBA MCA یہ فارمیسی آرکیٹیکچر یہ اویسی ہاسپٹل اسرا ہاسپٹل میڈیکل کالج ہوتا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں مجلس کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے گتےدار بن کر مسلمانوں کے ووٹوں کو کانگریس یا دوسرے نام نہاد سیکولر جماعتوں کے پاس گروی رکھاتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں 70 برس میں تم نے مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا؟ کیا دیا؟ کیا دیا بتاؤ؟ کیا دیا؟ کچھ نہیں. 50,000 فساد، کبھی آگرہ کا فساد، کبھی اجمیر کا فساد، کبھی جے پور کا فساد، کبھی ملیالات کا فساد، کبھی ہاشم پورے کا قتل عام، کبھی بھوپال کا فساد، کبھی بھیونڈی کا فساد، کبھی بھاگلپور کا فساد، کبھی احمد آباد کا فساد، کبھی جبل پور کا فساد، کبھی قلعہ کا قتل عام. کیا دیا تم نے؟ کیا روزگار دیا؟ کیا نوکری دی؟ کیا حق دیا؟ خون عزت اور عصمت بابری مسجد کا تالا کھلایا، شیعہ کروایا اور بابری مسجد کو شہید کروا دیا. کیا کیا؟ ارے آج جو کہتے ہیں کہ مجلس ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ مجلس کا حیا 60 برس پہلے ہوا، ہم نے یہ کام کیا. بتاؤ ہندوستان میں کیا کانگریس نے ایسا مسلمانوں کے لیے کچھ کام کیا؟ کیا جنتا پارٹی نے کیا؟ کیا جنتا دل نے کیا؟ کس نے کیا؟ آج غور کرو، جو لوگ مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، بہار کے الیکشن میں اخبارات سیاہ ہوئے، الزام لگے، ادارے لکھے گئے، مجلس بی جے پی کی ایجنٹ ہے، بی جے پی کو جتانے گئی، مہا گٹھ کو ہرانے گئی، وہ سب لکھے، ہم کو کام کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ قلم جو مجلس کے خلاف لکھتے تھے، وہ اخبار مجلس کو بی جے پی کا ایجنٹ لکھتے تھے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نیتیش کی تم نے تائید کی تھی نا؟ کس کے گود میں بیٹھا ہے نیتیش؟ کس کے گود میں ہے؟ گجرات کے معصوم مسلمانوں کے قتل عام کے ذمہ دار ان لوگوں کے گود میں بیٹھا ہے. کیا یہ غلط ہے؟ کیا میرا صدر نے نہیں کہا؟ بہار میں میرے صدر نے کہا کہ سب سے بڑا دینے والا دھوکے باز اگر کوئی ہو دنیا دیکھ لے گی مسلمانوں کا ہے تو وہ نیتیش کمار ہے. تو لوگ ہم پہ تنقید کریں، الزام لگائے، کہاں ہے الزام؟ مجلس کی وجہ سے ایسا ہوگا، یو پی مجلس کی وجہ سے ہارے، بیٹے کی جھگڑے کی وجہ سے ہارے، ان کی کمزوری کی وجہ سے ہارے. آج پھر بولے الزام پھر جا رہی بی جے پی کو جتا رہی. گجرات میں ہم گئے تھے، گجرات کیسا جیتے؟
وہ سیکولر لوگ جو تنقید کرتے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں تم کیوں ناکام ہوئے گجرات؟ بی جے پی کو دینے سے ہر وقت ہمارا مجلس کی وجہ سے کتنے سیٹ لڑے بہار میں؟ کیا 5 سیٹ سے ریاست کے مقدر کا آیا؟ الزام کہ مجلس اور پیچھے ہٹ جائے، مجلس کرنے والوں کی جماعت نہیں ہے، کسی سے نہیں ڈرتی۔ 294 تعداد والی اس اسمبلی میں بھی کسی سے نہیں ڈری، نہ 500 چلر کی پارلیمنٹ میں کسی سے ڈری ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا، ایک ہی مرد بجا تھا، پرواہ نہیں کسی کی، وقت کا وزیر اعظم ہے، منسٹر ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہ پرواہ کی، نہ کچھ بولا، اور جو بات بولنا تھا بولتا رہا، کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن اپنا حق ادا کرتا رہے گا۔ یہ مجلس پارلیمنٹ میں کون آپ کا میرا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ثلاثہ پہ تنہا کھڑا، کیا اس سے انکار کریں گے؟ اکبر اویسی کی بات خراب دکھتی ہے؟ کیا میں نہیں کہتا تھا؟ کئی مرتبہ کہتا تھا، یاد رکھو جمہوری لڑائی لڑو، دائرے دستور میں رہ کے لڑو، جمہوری اور دستوری لڑائی لڑنا ہے تو اپنے نمائندوں کو اسمبلی وہ پارلیمنٹ میں۔ غلط بات کیا ہے؟ کیا بات غلط ہے؟ بری دکھتی ہے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 18 کروڑ، میں تو 25 کروڑ کہتا ہوں، بار کہتا ہوں 25 کروڑ۔ نریندر مودی کتنے کروڑ ووٹ لے کر آئے؟ 7 کروڑ۔ اور ہم اتنی بڑی میں رہنے کے بعد کیا ہم اس ملک کے مقدر کے فیصلوں میں کیا ہم شامل نہیں ہو سکتے؟ بے شک ہو سکتے، تو کیسے ہوں گے؟ جب ہم یہ نام سیکولر پارٹیوں کی غلامی کو چھوڑیں گے تو ہم اپنے حق کے لیے لڑ سکیں گے۔ آج یہ لوگ مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک کی طرح، الیکشن آیا تو ان کے ووٹ لے لو، بس اقتدار پہ بیٹھ جاؤ، بھول جاؤ، ڈرا جاؤ۔ اب کیا ہے؟ کچھ نہیں، اگر تم ہم کو نہیں دیں گے تو بی جے پی آ جائے گی۔ یہی ڈر، یہی خوف میں رکھتے رہے، ہم ووٹ کو لیتے رہے۔ لیکن زمین دکن کا مسلمان کسی سے ڈرتا یا گھبراتا نہیں ہے۔ ہم اپنے حق کے لیے تو لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، یہ شدت پسند ہے۔ ارے ہم شدت پسند نہیں ہے، ایک لفظ کو بھول رہے ہو، ہم شدت حق پرست ہیں، حق کے لیے شدت سے ہم بولو، ہم آج حق کے لیے آواز بلند کرتے تو ان کو برا دکھتا، ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے لڑتے تو ان کو برا، ہم جمہوری جدوجہد کرتے ہیں تو ان کو برا دکھتا۔ ارے ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم جب تک ہیں حق کی آواز کو بلند کرتے رہے۔ وقت سالار کہتے تھے کہ بیج کو بونے کا ہوتا ہے، دوسرا وقت فصل کو تیار کرنے کا ہوتا ہے، تیسرا وقت
फसल जो तैयार हो जाती है काटने का वक्त। आज नकीब मिल्लत हिंदुस्तान में बीज रहे हैं, हम शायद जिंदा रहे इस बीज के फल को खाने के लिए। जिस तरीके से आज रहमान नहीं है और नहीं है मजलिस की कामयाबी को देखने के लिए, कल को हम भी न रहे मजलिस की कामयाबी को देखने के लिए। इस काम का आगाज तो करना पड़ेगा। आज मजलिस काम कर रही और काम के जरिए अपनी पहचान छोड़ रही। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक मजबूत क़यादत के साथ बढ़कर जा रही है तो लोगों को दिखता है। मजलिस तंजीम 4 वर्ष संघ परिवार बीजेपी मुकाबला अगर कोई कर रही है तो वह मजलिस इत्तेहाद। क्या इस बात से सकते हैं कोई साथ दो या न दो, हम तो जरूर लड़ाई को लड़ते रहेंगे और बराबर लड़ते रहेंगे। मैं इस दारुस्सलाम से हिंदुस्तान के मेरे भाइयों से कह रहा हूं कि वक्त आ चुका है। खुदा रा अपने ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, उठो, पैरों की गुलामी को छोड़ो और अपने आप को एक मरकज सियासी से अपनी आवाज को पहचानो। अगर तुम बटके रहोगे खानों में तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तुम मुनज़्ज़म हो जाओगे, मुत्तहिद हो जाओगे तो फिर तुमको भी इस मुल्क के फैसलों का हिस्सेदार बनना होगा। आज रेड्डियों की आवाज है, राव की आवाज है, वेलमा की आवाज है, कापू की आवाज है, इंगयाब की आवाज है, पटेल की आवाज है, की आवाज है। तो इन सब के भी खबरों को नूर से ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए काम करने वाले वो हर खाइन, हर कारकुन जो आज इस दुनिया में नहीं है, ऐ अल्लाह तो उन सब की भी खबरों को नूर से ऐ अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम को रोज़ क़यामत तक इसी तरीके से आबाद रख। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दवाखानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस के इदारों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे स्कूल्स की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इनमें पढ़ने वाले बच्चों को काबिल बना, नेक बना, इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जो नौजवान वाबस्ता है, ऐ अल्लाह तो इन नौजवानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे बच्चे बच्चियां जो इम्तिहानात लिख रही हैं, चाहे वो 10th के हो, इंटरमीडिएट के हो, ग्रेजुएशन के हो, एंट्रेंस के एग्जाम हो या जो भी इम्तिहानात हो, ऐ अल्लाह तो इनके इन इम्तिहानात में इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे कमजोर बच्चे हैं, ऐ अल्लाह तो इनको भी कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बेरोजगारी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह आज हमारी इज्जतों व इस्मतों को बुरी नजर से देखा जा रहा है, ऐ मौला हमारी इज्जतों व इस्मतों की हिफाजत फरमा। हमारी इज्जतों व इस्मतों की हिफाजत फरमा। हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा। हमारे आबादियों की हिफाजत फरमा। हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह वो सिपाही
جو سرحد کی حفاظت میں شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے افراد خاندان کو صبر عطا فرما، ان کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت کر۔ اے اللہ اس ملک میں جو لوگ آج اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے نیت سے آگے بڑھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر لے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔